الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 ذی الحجہ 1440 پر 1 ہجری بروز منگل 28/7/2020۔ آج پوری دنیا میں پوری انسانیت کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اور بہت نازک ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ حالات بھی بہت نازک چل رہے ہیں۔ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے اور ان نازک حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس سال قربانی دینے کے بجائے قربانی پر خرچ ہونے والا پیسہ کورونا وائرس بیماری میں مبتلا لوگوں پر یا ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنا مناسب ہے اور بہتر ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں ہے۔ پولار کی موٹی زبان میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے غلام ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ہماری خواہشات کے غلام نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دین اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے مذہب، کسی اور کے دستور کو اپنائیں گے، کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ ان کا وہ دین، ان کا وہ طریقہ، ان کا وہ دستور قبول نہیں فرمائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے اور شریعت کے پابند بن کر رہیں، ہم شریعت کے غلام بن کے رہیں۔ شریعت اور دین ہماری پابند نہیں ہے۔ اور نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، اسلام نے ضرور
دوسروں کی مدد کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ ضرور دوسروں پر اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرنا چاہیے، مگر یہ کیا ضروری ہے کہ واجبی قربانی چھوڑ کر یہ پیسہ لوگوں پر، ضرورت مند پر خرچ کیا جائے، بلکہ لوگوں سے یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس 2 ٹو ویلر ہیں، 2 کار ہیں، 2 دکان ہیں، یا 2 گھر ہیں، 2 موبائل ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کئی رکھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے یوں کہنا چاہیے کہ 1 ٹو ویلر بیچ کر، 1 دکان فروخت کر کے، 1 گھر بیچ کر، 1 موبائل بیچ کر، اس طرح کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو بیچ دیا جائے، فروخت کر دیا جائے، اور یہ پیسہ غریبوں پر، مفلسوں پر، بیواؤں پر اور کورونا وائرس بیماری میں مبتلا لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قربانی اس سال دینے کے بجائے یہ پیسہ بیماروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا بہتر ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ واجبی قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے نماز، صحت مند، طاقتور اور عقل مند 5 وقتہ نمازیں اس پر فرض ہیں۔ اب کوئی یوں کہے میں نمازیں ادا نہیں کروں گا، نمازیں ادا کرنے کے بجائے روزانہ کچھ روپیہ غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گا۔ اسی طرح کوئی عقل مند ہے، طاقتور، صحت مند ہے، مال رکھنے والا ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اب یوں کہنے لگے میں حج بیت اللہ ادا نہیں کروں گا، اس کے بجائے یہ پیسہ ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا۔ کوئی طاقتور ہے، صحت مند ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، روزہ فرض ہو چکا ہے رمضان میں، یہ آدمی یوں کہنے لگے میں روزے ادا نہیں کروں گا، روزے نہیں رکھوں گا، بلکہ روزہ رکھنے کے بجائے کچھ پیسہ، کچھ مال دوسروں پر خرچ کر دوں گا۔ اسی طرح داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، داڑھی منڈوا دوں گا، داڑھی رکھنے کے بجائے روزانہ کچھ مال، پیسہ غریبوں پر خرچ کر دوں گا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے نماز کا کوئی بدل نہیں، حج کا کوئی بدل نہیں، داڑھی کا کوئی بدل نہیں، روزوں کا کوئی بدل نہیں، اس طرح کے اور اعمال کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہو چکی ہے۔ واجب ہونے کے بعد کوئی یوں کہے کہ میں قربانی دینے کے بجائے یہ پیسہ ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گا، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں، تلاوت کا کوئی بدل نہیں، داڑھی کا کوئی بدل نہیں، حج کا کوئی بدل نہیں، روزوں کا کوئی بدل نہیں، اسی طرح قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر حال میں قربانی دینا واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، چھوٹی سی سورت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی سورت
ضرور ہر ایک کو یاد ہوگی. اس سورت کے اندر دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں علامہ اکرمہ اور علامہ عطا اور علامہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہم ان کا قول نقل فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ صلاۃ العید یوم النحر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں صلاۃ العید یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے. وانحر اس سے مراد 900 کی کا واجبی قربانی دینا مراد ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی دینا یہ بھی ضروری ہے. آگے بیان فرمایا فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ بِهِ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ. اس آیت سے دو باتوں کا وجوب معلوم ہوتا ہے. اس آیت سے دو باتیں واجب معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1 عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا بھی واجب ہے اور قربانی دینا بھی واجب ہے. اسی طرح علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے. وانحر سے قربانی مراد ہے. علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دو باتوں کا وجوب معلوم ہوتا ہے. احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ. ان میں سے ایک یہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی دینا یہ بھی واجب ہے. اسی طرح تفسیر جلالین میں امام جلالین رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے. وانحر سے قربانی دینا مراد ہے. اسی طرح مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے. وانحر سے قربانی دینا مراد ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا جیسے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا واجب ہے اسی طرح قربانی دینا بھی واجب ہے. آگے بڑھیے. ترمذی شریف کی روایت ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. ایک دوسری روایت میں ما عمل ابن آدم اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی بھی بندہ قربانی کے دن کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو. مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قربانی دینا ہے. سنن دارقطنی اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں ما انفقت الورق فی شیء
افضل من نحیرۃ فی یوم العید کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے قربانی کے دنوں میں قربانی پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا مال ہے۔ قربانی کے دنوں میں کسی اور دین کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی پر مال خرچ کیا جائے، یہ فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی جلد اول میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور 10 سالوں میں آپ نے ہر سال قربانی دی ہے، کوئی سال ناغا نہیں ہوا، کوئی سال قضا نہیں کی، 10 سالوں میں سے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ بخاری شریف، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرانین ذبحہما بیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبوں کی جن کا رنگ سفید بھی اور سیاہ بھی، 2 دمبوں کا رنگ سفید بھی اور کالا بھی، ایسے موٹے تازے سینگ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے 2 دمبوں کی قربانی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے ان 2 جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ حج کیا ہے، تو جس آخری سال میں آپ نے حج کیا اور مینا کا قیام، عرفات کا قیام، اس کے بعد مزدلفہ کا قیام، رمیہ جمارات کے بعد جب حجاج کرام قربانی دیتے ہیں، اس سلسلے میں مسلم شریف جلد اول میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، فَنَحَرَ 63 بِيَدِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 اونٹوں کی قربانی دی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا 60 پر 3 اونٹوں کو، اور اس کے بعد ثم اعطی علیا فنحر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے 30 پر 7 اونٹوں کو قربان کیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں صاف موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ اونٹ یمن سے لے کر آئے تھے، تو یمن سے منگوایا گیا، تو حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 اونٹوں کو ذبح کیا، بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کو ذبح کیا۔ جب یہ جانوروں کو ذبح کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر اونٹ کا ایک ٹکڑا جمع کر کے، ان سب اونٹوں کا ایک ٹکڑا جمع کر کے ایک برتن میں پکایا گیا،
جب وہ پک گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت بھی کھایا، وہ شوربہ بھی پیا۔ تو سمجھنا چاہیے کہ 100 اونٹوں کا گوشت لے کر، ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک برتن میں پکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، شوربہ بھی استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا، شوربہ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ اور مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ۔ یہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی دینا ضروری ہے۔ تو عرفات کے میدان میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، ہر گھر والے پر، مطلب یہ ہے ہر مالدار پر، ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی دینا ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو صاحب نصاب ہو، مال رکھنے والا ہو، دولت رکھنے والا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت تنبیہ بیان فرمائی، کتنی ڈانٹ اور زجر و توبیخ بیان فرمائی کہ مال رکھنے کے باوجود جو قربانی نہ دے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، سمجھنا چاہیے کہ واجبی قربانی ضرور دینا چاہیے۔ ان سب روایتوں سے پتہ چلا قربانی کے دنوں میں قربانی دینا ضروری اور واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ فرائض اپنی جگہ، فرض نمازیں اپنی جگہ، یہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر بقیہ اعمال میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا ہے۔ واجبی قربانی چھوڑ کر کوئی نفل نماز میں، روزہ میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں لگا ہوا ہے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ان سب اعمال کے بجائے قربانی دینا چاہیے۔ قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ قربانی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے دیا کرو، دل کے مسرت کے ساتھ خوشیوں سے دیا کرو، بوجھ سمجھ کر، تکلیف سمجھ کر قربانی نہ دو، خوشیوں سے دینا چاہیے اور دل کے اندر فرحت ہو، سرور ہو اور اللہ کی محبت میں دل ڈوبا ہوا ہو، اس طرح اس کیفیت کے ساتھ قربانی دینا چاہیے۔ بہرحال ان باتوں سے پتہ چلا، ان احادیث سے پتہ چلا کہ واجبی قربانی کے بجائے صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا یہ اسلام میں جائز نہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ واجبی قربانی ضرور دینا چاہیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں قربانی کے بجائے صدقہ کرو، خیرات کرو، ان کا کہنا غلط، ان کا سوچنا بھی غلط ہے اور دوسروں کو ترغیب دلانا بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دلوانا چاہیے کہ ہر حال میں قربانی ضرور دے۔
ہاں کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ قربانی کے دن بھی گزر گئے، قربانی نہ دے سکے، بعد میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ قربانی کے دن آ گئے، قربانی کے ایام بھی گزر گئے، حالات ناسازگار ہیں، قربانی نہ دے سکے، بعد میں مجبوری کی حالت میں فقہا نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جانور خرید لیا ہو وہ جانور ہی صدقہ کر دے، یا یہ کہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کر دے، یا ایک حصہ کی قیمت وہ ضرور صدقہ کر دے، خیرات کر دے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے، مگر حالات اتنے ناساز نہیں ہیں، حالات اتنے ناگوار نہیں ہیں کہ ابھی سے قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، غریبوں پر مال تقسیم کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ قربانی ہر حال میں دینا چاہیے، قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل ان دنوں میں پسندیدہ نہیں ہے، تو واجبی قربانی ضرور دینا چاہیے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں، جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں، روزوں کا کوئی بدل نہیں، حج کا کوئی بدل نہیں، داڑھی کا کوئی بدل نہیں، اسی طرح قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے ضرور قربانی دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے شیئر فرمائیں، فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری آپ کو ایک بات بھی معلوم ہو دوسروں کو ضرور پہنچانا چاہیے، تو آپ بھی یہ باتوں کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔